اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، مگر افسوس کہ بہت سے ناقدرے لوگ جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ کے دن کو یوم عید کہا گیا ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی تجارت بند کر دو۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو جمعہ ترک کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ بغیر عذر کے جمعہ ترک کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ دوستو، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن ہر مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے۔ جمعہ کے دن تمام مسلمانوں کو غسل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ناخن تراشنے چاہیے، دستیاب کپڑوں میں سے سب سے عمدہ لباس کا انتخاب کرنا چاہیے، تیل اور خوشبو اگر دستیاب ہو تو ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرتا ہے اور چل کر پہلی فرصت میں مسجد میں پہنچتا ہے، ایسے شخص کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر ہے، دوسرے وقت میں جانے والے کے لیے ایک گائے، تیسری گڑی میں جانے والے کے لیے مینڈے کی قربانی کا اجر ہے، چوتھے نمبر پر جانے والے کے لیے ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ہے، اور سب سے آخر میں جانے والے کے لیے ایک مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ہے۔ تو دوستو، اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن کی، تو آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی سے بھی بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ آپ اپنی جائز قسم کی بات، جائز قسم کا مقصد کسی سے بھی پورا کروا سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑے جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے روز کرنے والے کاموں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا انتہائی اہم اور افضل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، آپ لوگوں کے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کے لیے آنے والے شخص کے ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن کی کہ اگر یہاں میں جمعے کے دن کی فضیلت بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جس بندے سے یا بندی سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، اگر وہ آپ سے ملتا جلتا ہے، اگر آپ اسے کوئی چیز کھلا سکتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر اس بندے یا بندی کو وہ چیز کھلا دینی ہے۔ اور اگر وہ آپ سے دور ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتی، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود السلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا ودود۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا نام ہے اور محبت والا نام ہے۔ اس نام کو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، کم از کم 1000 مرتبہ۔ اور اگر آپ 1000 سے زائد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 1000 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھی ہو تو اس چیز پر دم کر کے آپ نے وہ چیز اس بندے کو کھلا دینی ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے دور ہیں تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بیوی اپنے خاوند کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے، اور خاوند اپنی بیوی کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس بندے کے دل میں میرے لیے اتنا احترام پیدا کر دے کہ میں جو بات اس سے کہوں یہ میری اس بات کو مان لے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، وگرنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔